इस्लाम से आज़ादी का ये छठा हिस्सा है। अब हम उन दुआओं पर गौर करेंगे जो इन्हें ज़िमी मुआहदे से छुटकारा दिलाने में मदद देती हैं। कैदियों की रिहाई की अंग्रेजी तर्जमे की किताब के 97वें सफ़े पर ऐसे निशानात की फहरिस्त दी गई है जो ज़िमी मुआहदा से ताल्लुक़ रखते हैं। वो नफ्सियाती और रूहानी खसूसियात हैं जो इस्लाम की अतबात से ताल्लुक़ रखती हैं या गैर मुस्लिम होते हुए इस्लाम के तहत गुजारते हैं। इसमें दुख, खौफ, तजलील, एहसास शर्मिंदगी या एहसास जुर्म होना शामिल हैं, जो इस्लाम का एक पैगाम है कि तुम मरने के लायक हो। एहसास जुर्म, एहसास कमतरी, ये पूरा सिस्टम आपको कमतर होने का एहसास दिलाता है, जिसका नतीजा अपनी ज़ात से नफ़रत, मुस्तरद होने का खौफ और दूसरों से नफ़रत करना है। ये आप में खुद इर्तिदाद, जहनी दबाव और इरादे की कमी के एहसास से जन्म लेगा। आप इस्लामी उलमा को याद कीजिए जिन्होंने ज़िमियों को अपनी जान की मौत पर मजबूर किया कि इनकी ना तो कोई ख्वाहिश है और ना ही इन्हें कोई उम्मीद है। जिंदा रहना भी एक धोखा है। ज़िमियों को अक्सर औकात झूठ बोलना पड़ता है। उनकी गवाही कोई माना नहीं रखती। वो मस्कीन हालत में होते हैं, इन्हें जलील किया जाता है, उन्हें दूर रखा जाता है, उन्हें तन्हा और खामोश रखा जाता है, इन्हें बात करते झिझक महसूस होती है। हकीकत तो यह है कि मगरिब में वो लोग जो ज़िमी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं वो सियासत में शामिल होने और अवाम में गवाही देने के ख़िलाफ़ बातनी मुदाफ़त का तजर्बा करते हैं, और ये इसी सिस्टम की वजह से है। फिर मैं सच्चाई की तस्दीक के लिए कलाम मुक़द्दसा से हवाला जात देता हूँ। अगर मैं शख्सी तौर पर किसी को इस खिदमत में लाता हूँ तो मैं इन्हें कलाम मुक़द्दस की बात बताऊँगा कि किसी को खुदा की मोहब्बत मुस्तरद होने के एहसास पर कैसे गलबा इनायत करती है, कि खुदा में हमारी विरासत है जो खौफ नहीं है, क्योंकि हम आज़ाद रहने के लिए बुलाए गए हैं। अब हमें दूसरी मर्तबा जजिया की सूरत में खून की कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं। मैं इस बात की भी तस्दीक करूँगा कि मर्द और औरत बराबर हैं और एक सिन्फ दूसरी पर फौकियत नहीं रखती। हमें सलीब में इत्तेहाद और आराम मैसर है। हमें रूहुल कुदस की क़ुव्वत हासिल है ताकि हम सच्चाई को जान सकें और उसका दावा कर सकें। हमें झूठ के साया में रहने की ज़रूरत नहीं। हमें मसीह खुदावंद में ये इख्तियार है कि शर्मिंदगी पर गालिब आएं। हमें इन बातों की तालीम पाने का हक है और हमें इस्लाम से बेबहरा रहने की ज़रूरत नहीं। हमें बिला खौफ सच्चाई बयान करने का इख्तियार है। हमें खुदा के कलाम पर एतमाद है। हम बिला मुदाफ़ियत नहीं, हमें रूहानी हथियार मुहैया किए गए हैं। हम दुख उठाने में खुशी महसूस करते हैं, इसलिए मसाइब हमें खौफज़दा नहीं करते। सलीब ने शैतानी कुव्वत को शिकस्त दी है और ज़िमी मुआहदे को खुसूसन तबाह किया है। इसे इसलिए तरतीब दिया गया है ताकि ईमानदारों की हौसला अफजाई की जाए, इन्हें इस बात का एतमाद हो कि क्या हो रहा है और इन्हें क्या करने की ज़रूरत है। मैं मुसलमानों की एक जमात को अंजील सुना रहा था। जब मैंने इन्हें इस्लाम को तर्क करने के लिए कहा तो उनमें से कोई एक लफ्ज़ ना कह पाया। दरअसल जब हम मोहम्मद का इनकार करते थे तो वो ऐसा ना कर सका। वो कांपने लगा और उसने कहा, मैं बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ और परेशान हूँ, इसलिए कि मैंने कई सालों से इस्लाम पर अमल नहीं किया। मुझे मालूम नहीं कि मैं ये अल्फाज क्यों नहीं कह सकता। मैंने कहा, खैर, मैं आपके साथ दुआ करता हूँ। मैंने उसके साथ दुआ की और उसे ईमान में मजबूत किया और उसे खुदाम यसू के इख्तियार की याद दिलाई। मैंने सच्चाई को याद किया और रूहानी फ़िज़ा का दावा किया, और फिर वो इस्लाम को तर्क कर सका और दुआ कर सका। उसके बाद वो सुकून महसूस करने लगा और इबादत में शरीक होने लगा। इन सच्चाइयों की तौसीक करना ज़रूरी है और ऐसे मामलात को दुआ करने से पहले इन्हें खुद याद करना चाहिए। फिर एतराफ़ की दुआएं हैं। हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए। जब हम गुनाह करते या खुदा से दूर हो जाते हैं, हमें उनसे तौबा की ज़रूरत होती है। उन बातों को भी शामिल करना चाहिए जहां हमसे बुरा सलूक हुआ है या हम पर ज़्यादती हुई है। अगर हमने किसी से बुरा सलूक किया है तो हमें उसकी भी माफ़ी मांगनी चाहिए। तब ये दावे और तर्क करने के अमल होंगे और हमें इन्हें बुलंद आवाज़ से दूसरे के साथ कहना होगा। जो हमारे साथ दुआ कर रहे होते हैं वो हमारी मदद कर रहे होते हैं। हम गौर करेंगे कि ये मखसूस दुआएं हैं। इनमें खौफ को तर्क करना है, उनमें इस्लाम के तकाज़ों को छोड़ना है, इनमें बाप दादा के गुनाहों से तौबा है, खा इन्हें ज़िमी मुआहदों में शमूलियत के लिए मजबूर किया गया हो या उनमें जान बचाने के लिए शरीक हों। इनसे छुटकारा पाना है और उनके लिए माफ़ी मांगनी है।
اس میں خاص قسم کا مسترد کیا جانا ہے۔ جزیہ کی ادائیگی میں گردن کی ضرب کی رسم سے انکار کرنا ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے اس لیے کہ اس رسم اور جو کچھ اس میں شامل ہے اس کی تردید کرنی ہے۔ سر اڑانے کی لعنت اور موت کی لعنت کو رد کرنا ہے اور اسے چھوڑنا ہے تاکہ ہم پر مسلط نہ رہے۔ ہم خدا کے کلام سے اتفاق کرتے ہوئے ان لعنتوں کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں کہ ذمی معاہدہ مسیح کی صلیب پر جڑ دیا گیا ہے۔ معاہدہ کے روحانی اصول ظاہر ہوئے ہیں، ان سے چھٹکارا ملا ہے، انہیں شکست دی گئی ہے اور آپ کا برملا تماشا بنایا گیا ہے۔ یہ بات کلیسیاؤں میں بھی ہے۔ ہم کلام کو اس سے منطبق کرتے ہیں۔ اس کے لیے خاص اسلامی حکومت میں رہنے کے ایسے نشان ہیں جن کو ترک کرنا چاہیے، جیسے کہ ان کا مرہون منت ہونا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب تبصرہ نگاروں نے کہا تھا کہ ذمیوں کو اسلام کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ان کی جان بخشی کی؟ ہم اسلام کی شکر گزاری کرنے کی تردید کرتے ہیں۔ ذمیوں کو مجرم ہونے کا احساس ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان پر موت کی سزا عائد تھی۔ غیر مسلم کو اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، وہ اس پر گواہی نہیں دے سکتے، اس لیے ہم ایسے قانون کو ترک کرنے اور رد کرتے ہیں۔ ہم خاموش رہنے کے تمام معاہدوں کو ترک کرتے ہیں اور ہم آزادی زبان کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم ان تمام لعنتوں کو کینسل کرتے ہیں۔ ہم موت کی لعنت کو توڑتے ہیں جو جزیہ کی رسم کا حصہ ہے۔ ہم مسیح خداوند میں میراث کا دعویٰ کرتے ہیں اور شیطان کی بادشاہی کو ترک کرتے ہیں۔ ہم ذلیل ہونے، دھوکہ دہی کرنے اور تسلط، لعن طعن و تشدد، خوف اور دوسری بہت ساری دہشت جو ذمی معاہدہ سے جڑی ہیں، یعنی لوٹ مار کا ڈر، جبرن زناکاری کا ڈر، تنہا رکھنے کا ڈر اور خاندان چھینے جانے کا ڈر، اور اسی طرح کئی اور خوف کو رد کرتے ہیں۔ اسلام کے ڈر اور مسلمانوں کے ڈر کی تردید کرتے اور ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اعلان کہ وہ حکومت کرتا ہے، خداوند یسوع کے خداوند ہونے کی تصدیق کرنا۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کو زندگی کے ہر شعبے میں خداوند مانتے ہیں، اس لیے کہ ذمی معاہدہ جھوٹی حکومت ہے۔ وہ اس دنیا کے اصولوں کے سامنے جھکنا ہے جو دوسروں پر فوقیت لیتی ہے۔ اس لیے ہم حقیقی خداوند یسوع کی حکومت کو زندگی کے ہر شعبے میں مانتے ہیں۔ ہم ذلت کی تردید کرتے ہیں اور شرمندگی کو رد کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے اور اپنے باپ دادا کی نفرت اور مسلمانوں کو معاف نہ کرنے کے گناہ کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ ہم کلیسیا اور اس کے لیڈرز کے گناہوں کے لیے توبہ کرتے ہیں، ساتھ شامل ہونے کی تردید کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی چارجز نہ لگائے۔ ہم اپنے باپ خدا کا شکر اور اس کی تمجید کرتے ہیں۔ ہم خود کو گواہی کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ہم صلیب سے شرماتے نہیں اور نہ ہی خداوند کے مردوں میں سے زندہ ہونے سے شرماتے ہیں۔ ہمارے ایمان میں یہ سب دلیری کے اعلان ہے اور یوں ہم خدا کی بادشاہی میں مقام حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب آپ ایسے خدمت کر رہے ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہوں تو آپ ہمیشہ انہیں برکت دیں۔ دعا کریں کہ جہاں کہیں بھی دکھ یا درد ہو وہ ہر اچھی نعمت سے معمور ہو جائیں، کہ انہیں اختیار اور جرت ملے تاکہ وہ مسلمانوں سے پیار کریں اور ان کے دلوں میں ان کے لیے خوشخبری کی ہمدردی ہو۔ تو دعا کے لیے یہی طریقہ کار ہے۔ یہ ذمی معاہدہ اور نفسیاتی صفات اور اس کی رسومات کو شامل کرتے ہوئے اس کی مختلف صفات سے مقابلہ کرتے ہوئے احتیاط سے لکھا گیا ہے۔ دعا ایسے ہونی چاہیے جو قابل فہم ہو تاکہ ہم ہر ایک مسئلے کو سلجھا سکیں، کیونکہ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے متاثر ہوں گے۔ شاید کوئی خوفزدہ ہو، کوئی شرمندہ ہو، شاید کوئی بات ہی نہ کرنا چاہے، اس لیے دعا بڑی قابل فہم ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی دعا کرنے میں تاخیر بھی ہو جائے۔ ان کے ساتھ دعا کرنے کے بعد اگر میں ایک فرد سے یہ کر رہا ہوں تو میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا، جیسے کہ خداوند نے سکھائی تھی۔ خداوند سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کی مدد کرے اور انہیں شفا دے۔ اگر کچھ ان کی زندگی میں ہو جہاں انہیں دہشت ناک تجربہ ہوا ہو یا انہیں خاص مسائل کا سامنا ہو جن سے وہ آگاہ ہیں، تو پھر ہمیں ان کے متعلق بھی دعا کرنی چاہیے۔ ذمی معاہدہ کو ترک کرنے کے لیے یہ دعا ہے۔ یہ بڑی عام فہم ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اسے اپنی ٹیم کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر آپ کا کوئی گروہ ہے جو مسلمانوں میں خدمت کر رہا ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ اس کا اعلان کریں۔ یہ وہ روحانی قوتیں ہیں جن کے ساتھ ہم مسلمانوں کو خوشخبری سناتے ہوئے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ اور کلمہ شہادت کے لیے جو دوسرا معاہدہ ہے، اس کے لیے میں نے 3 دعائیں وضع کی ہیں جس میں مسلمانوں پر اسلام کا اثر دکھایا ہے۔ یہ ذمی مسائل سے مختلف ہے۔
اس میں تشدد، جنگ و جدل، قتل، دوسروں کو غلام بنانا، انتقام اور فدیہ شامل ہیں۔ یہ اسلامی جذباتی نظریہ دنیا کا حصہ ہے جس میں نفرت، یہودی مخالفت اور عورتوں سے نفرت شامل ہیں۔ قرآن میں یہودیوں کے خلاف کافی مواد ہے۔ حضرت محمد محسوس کرتے تھے کہ یہودی ان کی تردید کرتے تھے، وہ انہیں قبول نہیں کرتے تھے، جس کا جواب حضور نے لعنتوں سے دیا۔ گالی گلوچ، شرمندگی، دوسروں کی ذلت، تذلیل، دھوکہ دہی، جھوٹ کا بولنا، نازیبا ٹھوکریں، خدا کے اوصاف کا غلط استعمال، دوسروں پر تسلط جمانا اور زناکاری۔ میں نے اس جگہ جادوگری اور فرقہ پرستی بھی شامل کی ہے۔ اسلام کی اپنی تعلیمات کے مطابق اور حضرت محمد کی زندگی کے مطابق یہ تمام باتیں اسلام کے روحانی اثاثہ میں شامل ہیں۔ آخری سیشن سے پہلے ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے۔